رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے،
اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے۔ اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، سنا لے جی۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس نے کہا اور چل پڑا، پھر سوچتا ہے، واپس آ گیا، کہتا ہے اللہ کے سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا، والحمد للہ اللہ کی تعریف، یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے، ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے۔ کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے۔ وہ پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا، رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے رزق بھی اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا۔ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا۔ اس لیے سبحان اللہ عدد خلق، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی، ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں۔ وزنت عرشی، جتنا عرش کا وزن ہے، وہ وزن کیا بیان کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنہ، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ 700 عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے۔ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے۔ پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا وزن جو ہے نام اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دے۔ ورضا نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال، سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ فإن صلحت صلح له سائر عمله، اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں۔ فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز درست نہ ہوئی اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ،
فمن حفظها وحافظ عليه فقد حفظ دینه، سب سے مہم کام میرے نزد نماز کا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پہ مداومت اور مواظبت کی، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی۔ فمن ضيع لما سواه اضيع، یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے بقیہ کسی کام کو بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلوائی، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صحابہ کرام کو دکھائی اور سکھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتنی اصلی، تو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں جو ایمان لائے۔ اور ایمان کی کیفیت کی کیا ہے؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کریں۔ خشوع کیا ہے؟ عربی زبان میں خشوع خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا، اور فروتنی جدار خاشع، ایسی دیوار کو کہتے ہو گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اپنی حیثیت کو مار دے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے گرا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذا خشع فی صلاتہ ای اقبل بقلبہ علی ذلک، کسی شخص نے اگر نماز میں خشوع اختیار کیا اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پہ وہ اپنے اس عبادت کی طرف متوجہ ہے اور تمام کی تمام توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، تو اس عبادت کی خشعت اس کا معنی سکنت وخضعت واطمأنت، انسان سکون میں آ گیا، انسان کے اندر خشوع آ گیا، خضوع آ گیا، اطمینان آ گیا۔ اس لیے یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع دل کی عاجزی کو کہتے ہیں اور خشوع ہاتھ پاؤں اور انسانی جوارے کی عاجزی۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ گر رہا ہے، کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی اس خشوع کے آثار نہ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الخشوع الا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يعرف من على يمينه وشمال۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دائیں بائیں اتفاق میں۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے اور میری بائیں طرف۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی اللہ، انسان جسم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر۔ تذلل القلوب لعلام، دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا جو غیب کی خبروں بھی جاننے والی ہستی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے۔ خشوع کے چار معنی، سب سے پہلا معنی خشوع کا مطلب ہے الذلہ، الذل، پست ہو۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کی اور لفظ خشوع مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ سب سے پہلا معنی پستی اختیار کر، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قیامت کے دن ہر آواز اللہ رب العزت کے سامنے پست ہو۔ خشوع کا دوسرا معنی سکون الجوارح، انسانی جسم کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن جو نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کے جسموں کو سکون میسر آتا، ان کے جسم میں اطمینان آ جاتا، وہ بے چینی کا شکار۔ خشوع کا تیسرا معنی خوف،
انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. مومنوں کی زندگی ایسے ہی ہے اور انبیاء بھی کیسے ہی گزارتے. رَغَبًا وَرَهَبًا، خوف اور امید دونوں کے درمیان مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان، اور امید کے پہلو کو وہ غالب ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ کا. خشوع کا چوتھا معنی الیبس والجموع، انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سکون بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے گرا دے اور اس طرح جامد ہو جائے جس طرح کوئی لکڑی. جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے وَكَأَنَّهُ عُودٌ، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لکڑی. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین میں خشوع اختیار کر یعنی جامد. اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت سے نوازے اور ہماری عبادت کو خوبصورت. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر قرآن میں لفظ معانی بیان کی اور اللہ رب العزت مومنوں کی تعریف جو اپنی نمازوں میں اختیار کر. اور خشوع یہ احسان کی، اور احسان کرے تحسین الظاہر والباطن، انسان اپنے ظاہر کو بنائے اور باطن خوبصورت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سوال کیا تو اس کو جواب دیا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو احسان کا معنی یہ سمجھایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم عبادت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کرو، ایسی خوبصورت عبادت کہ تم اللہ کو اگر یہ کیفیت میں میسر نہیں آتی تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے احسان اور خشوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والاحسان لب الایمان وروحه وکماله من حیث المراقبہ وحسن الطاعہ. یہ احسان کا درجہ، یہ تو ایمان کا لب ہے، یہی تو ایمان کا کمال ہے، یہی تو ایمان کی روح ہے کہ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی مراقبت کا اندازہ ہو، پھر اس کے اندر صحیح اطاعت کے جذبات پر. اور حکم اس لیے کہتے وَسَالِسُ مرتبة الْإِحْسَانِ وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ. دین کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، وَثَالِثُ مرتبة الْإِحْسَانِ، اور تیسرا مرتبہ دین کا احسان کا. وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ، اور یہ مرتبہ سب سے خوبصورت ہے اللہ کے نام. وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، راسخ ہو جائے تو یہ کیفیت انسان کو میسر آتی ہے. حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، یہاں تک کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے، یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اسے دیکھ. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما يرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سب سے پہلے چیز ختم ہو جائے گی وہ خشوع ختم. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا یہاں تک کہ خشوع اختیار کرنے والا نظر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها سدسها نصفها. ایک شخص نماز سے فارغ ہو، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں اور 4تھا اور تیسرا، اور کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما يرفع من الناس الامن، سب سے پہلے امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی.
وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، نماز کٹ جائے گی. ورب مصل لا خلق له عند اللہ، کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت میں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. فإن صلحت صلح له، نماز اگر درست ہوگی تو اس کے بقیہ اعمال، فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز فاسد ہو، نماز درست نہ ہوئی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تک کان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قام فی الصلاة كأنه عود، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے لکڑی. آج ایک مسلمان کی نماز کیسے ہے؟ نماز میں کھڑا بھی ہو بے چین، رکوع میں ہو بے چین، سجدے میں بے چین. بلکہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون. آج اگر صبح کی نماز میں کوئی امام محترم لمبی قرات کر دے تو زبان سے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن کتنے مچل رہے ہو اور کہتے ہیں زبان حال سے انقذنا یا اے امام آج ہماری جان چھوڑ دو، کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، تم لمبی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی. آج ایک شخص رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور زمین پہ گر جاتا. رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الرکعہ، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور یہ کلمات کہے سمع اللہ لمن حمدہ. قال رجل من ورائه، ایک آدمی نے یہ کلمات بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو سوال کیا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يطلبها أول. میرے صحابی میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس بات میں جلدی کر رہے تھے. ایک کہتا یہ مبارک کلمات میں لکھ کے اللہ کے پاس پہلے لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لکھ. 30 سے زائد فرشتے جن کلمات کو لکھنے کے لیے آسمان سے اترے. آج مسلمان ان کلمات کی پرواہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک فَإِذَا كَ مِن صَلَاتِي لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ سیدھا کھڑے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو. آج ایک شخص ایک سجدہ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ اپنے سر کو زمین پہ دے مارتا ہے. یہ نماز میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی نماز ہوتے وہ تو سکون سے ہو. کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا والے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رکوع سے کھڑے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمیں محسوس ہوتا انہ قد نسی کہ آپ بھول گئے ہیں. ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھ جاتے حتی یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جاتا. ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة